أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. آج کا درس سورہ کہف کی آیت نمبر 50 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے اس رکوع کے اندر. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا، لہٰذا اس نے اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، فسق کیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، ولی بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے کتنا برا بدل اختیار کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اس واقعے کو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے کیوں ذکر کیا؟ بہت ساری صورتوں میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. قرآن میں کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر کیا ہے. قرآن شریف میں اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کو دہراتے ہیں. بہت سارے واقعے انبیاء کے، نبیوں کے، یہ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے. لیکن یاد رکھیں ہر جگہ جہاں اللہ رب العزت اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں، کسی بھی واقعے کو دہراتے ہیں، اس میں اس صورت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پیغام چھپا ہوتا ہے. اس کے الفاظ میں غور کیا جائے یا صورت کے نام کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایک آدھ لفظ بڑھا دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے اور ایک خاص نصیحت کی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو شیطان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں کیوں ذکر کیا اس واقعے کو؟ اس وجہ سے کہ اس کو اس نام کے ساتھ مناسبت تھی، اور اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک لفظ ایسا ذکر کیا جو دوسری جگہ نہیں ہے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کیا ہے جو دوسری جگہ نہیں ہے. اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیوں بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کا نام ہے سورہ کہف. صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ کہف. کہف کہتے ہیں غار کو. غار میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. غار میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے غار کے اندر کوئی چیز ہے تو وہ نظر نہیں آتی، وہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو اس میں جتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے واقعات بیان کیے ہیں سب میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے. سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا. وہ تو خود غار میں چھپ گئے تھے، مخلوق سے اور اس زمانے کے بادشاہ سے اور ظالموں سے چھپ کر وہ اپنا ایمان بچا کر غار میں چلے گئے تھے. تو اس میں اصحاب کہف
کا چھپا ہوا ہونا بتایا گیا۔ دوسرا واقعہ بیان کیا گیا دو باغ والے شخص کا، دو باغ والا شخص ہے اور اس کا ایک دوست ہے مومن، ان دونوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ وہاں بھی کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ وہاں یہ چھپا ہوا ہے کہ وہ باغ والا جو تھا وہ مال کو اور دنیا کی چیزوں کو اصل دوست سمجھ رہا تھا، اصل عزت کی چیز سمجھ رہا تھا، کامیابی اور بلندی اس میں سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آخر میں اس کے سارے باغ کو، سارے مال کو ہلاک کر کے بتایا کہ عزت، بلندی، کامیابی اس میں نہیں ہے، اللہ سے جڑنے میں۔ ہنالک الولایۃ للہ، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ ایک دنیا میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، اس کو سمجھ نہیں پایا۔ وہ دنیا میں ایک میسج چھپا ہوا ہے، وہ چھپا ہوا میسج کیا ہے کہ دنیا میں ترقی چاہیے، عزت چاہیے، دوام چاہیے، بقا چاہیے، اونچائی چاہیے، تو اللہ رب العزت سے جڑو، اللہ سے تعلق قائم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرو، مال اور دنیا کے اسباب سے نہیں۔ تو اس لیے اس واقعے کو یہاں پر بیان کیا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ یہ ہے شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی کان من الجن، وہ جنات ہے، اور جنات انسان کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، جنات انسان کی نظروں سے چھپے ہوئے، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے۔ انسان کو انسان کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ انسان کو انسان اس لیے ایک وجہ اس کی یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اپنی بیوی کو لے کر جا رہے تھے سفر میں، تو کیا کہا؟ آگ نظر آئی، تو انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ آنس سے انسان بنائے کہ انسان نظر آتا ہے، لیکن جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات چھا گئی، وہاں چھپنے کا معنی ہے۔ تو خیر یہ واقعہ بھی یہاں اس لیے ذکر کیا گیا سورہ کہف کے اندر، کیونکہ کہف چھپی ہوئی چیز، غار کے اندر چھپی ہوئی، اس لیے سارے واقعات میں یہاں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، اس میں بھی خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے چھپا ہوا تھا، ایسا علم دیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے چھپا ہوا تھا۔ حقیقت، بہت ساری چیزوں کی حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھپی ہوئی تھی جو حضرت خضر کو معلوم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو جتنے واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں سب میں دیکھیں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ پیغام ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ دوسری بات، پچھلے 3 واقعات ایسے ہیں جن میں بہت خاص نسبت ہے۔ اس سے پہلے 2 واقعات جو تقریباً 2 رکوع میں بیان ہوئے، 3 رکوع میں بیان ہوئے، ایک تو مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے قرآن سننا چاہتے ہیں، دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھاؤ۔ پہلے گزر چکا ہے، ان غریبوں کو، غریب جو صحابہ ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، ان غریب صحابہ کو ہمارے ساتھ بیٹھنے مت دو، ہم اونچے خاندان والے ہیں اور مالدار ہیں۔ تو ان کے اندر بھی تکبر ہے، 2 باغ والے کے اندر بھی تکبر ہے، اور یہاں شیطان کے اندر بھی تکبر ہے، سب کے اندر تکبر ہے۔ تو پہلے جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر بھی تکبر تھا، انہوں نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ ہم اونچے خاندان والے ہیں، اور معیار دیکھو، تکبر بھی ہے ان کے اندر، اور ان کا معیار، سوچنے کا انداز کیا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اونچے ہیں، ہم اونچے خاندان والے ہیں، نسب ہمارا خاندان اونچا ہے اور مال ہے ہمارا، اس وجہ سے ہم اچھے ہیں، ہم ان غریب مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اونچے خاندان کے ہیں، قریش کے ہیں، اونچے خاندان والے ہیں اور مال والے، اس وجہ سے ہم ان غریبوں سے اچھے ہیں، لہٰذا ان غریبوں کو ہمارے ساتھ مت بٹھاؤ، ہمارے لیے الگ سے مجلس لو، ہمارے لیے الگ مجلس قائم کرو، الگ سے ہمیں قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، درس دو، ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ تو ان کے اندر بھی تکبر ہے۔ پھر باغ والا تھا، اس نے تو کہہ ہی دیا منہ سے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اپنے دوست سے کہا اس نے کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں اور زیادہ اولاد والا ہوں، زیادہ افراد والا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی تکبر ہے،
اور اس کا معیار کیا ہے؟ انہیں یہ سوچ رہا ہے، اس کا یہ انداز ہے سوچنے کا کہ میں میرے دوست سے، میرے مسلمان دوست سے اس لیے اونچا ہوں کیونکہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور اولاد بھی زیادہ ہے۔ اور یہاں پر شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں، اونچا ہوں۔ تکبر کیا اس نے، اور اس نے معیار کیا بنایا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل اس لیے ہوں کہ میں جس چیز سے، جس مادے سے میں پیدا ہوا ہوں وہ مادہ اچھا ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوں، میرا مادہ، جس چیز سے مٹیریل جس سے میں بنا ہوں، میرا مٹیریل اچھا ہے، آگ ہے۔ آدم علیہ السلام کا مٹیریل مٹی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، پیروں میں روندی جاتی ہے، اور آگ اوپر جاتی ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ایک تو تکبر کیا، اور دوسرا اس کا معیار کیا تھا کہ میں مٹیریل کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے میں افضل ہوں۔ تو تینوں واقعات، تینوں تکبر کرنے والے، اور ان کے مقابلے میں جو تھے وہ عاجزی کرنے والے۔ مشرکین مکہ تکبر کرنے والے، ان کے مقابلے میں صحابہ کرام تواضع والے، عاجزی والے۔ وہ دو باغ والا، وہ متکبر تکبر کرنے والا، اس کے مقابلے میں جو اس کا دوست تھا مسلمان، وہ عاجزی والا۔ اور یہاں پر شیطان تکبر کرنے والا، اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام عاجزی والے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا، فسق کیا اس نے۔ اب دیکھیں یہاں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے عجیب بات لی، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ اب یہ لفظ کیوں ذکر کیا گیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، قرآن میں کئی جگہ ہے، فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرنے کا کہ سجدہ کرو، اور شیطان کو بھی کہا گیا، شیطان کو بھی حکم ہوا۔ یہ 8ویں پارے میں ہے، 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ ذکر کیا ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، اذ امرتک، وہاں اللہ تعالیٰ نے۔ تو خیر فرشتوں کو حکم تھا، ان کے ساتھ شیطان کو کیوں ملایا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ شیطان کو کیوں حکم دیا؟ حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتہ ہے وہ نہیں، کان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، اس کو پھر سجدے کا حکم کس وجہ سے دیا گیا؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس کو اس وجہ سے حکم دیا گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ وہ ظاہر میں فرشتوں جیسا نظر آنے لگا۔ اس کا ظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ فرشتہ ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ ظاہر میں وہ فرشتوں جیسا نظر آنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانچنے کے لیے یہ حکم دیا کہ سجدہ کر۔ تو جیسے ہی یہ حکم ہوا اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی کہ اس نے عبادت تو کی تھی ظاہر سے، لیکن اس عبادت کا اثر اندر نہیں پہنچا تھا۔ عبادت کا اثر اندر پہنچنا ضروری ہے۔ قیامت کے قریب اشارہ ہو رہا ہے، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے عبادت بہت کریں گے لیکن عبادت کا اثر اندر نہیں پہنچے گا، ان کے اندر تکبر رہے گا، عبادت کرتے ہوئے بھی وہ تکبر کریں گے۔ یہ اشارہ ہے، قیامت کے قریب بہت سے لوگ عبادت خوب کریں گے، داڑھی ٹوپی، نمازیں، لمبی لمبی تسبیحات، ذکر، یہ وہ، لیکن عبادت کا اثر اندر پہنچنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کا اثر اندر پہنچے، اس کی نشانی کیا ہے کہ ہر عبادت کے جتنی عبادت بڑھتی جائے اتنی عاجزی بڑھتی جائے، جتنی عبادت بڑھتی جائے اتنی عاجزی بڑھتی جائے ہر عبادت کے ساتھ۔ اسی لیے تو ہر بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ استغفار رکھا گیا ہے۔ نماز کے بعد کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، بلکہ نماز کے اندر ہی جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ استغفار رکھا گیا ہے کہ ہماری عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اعمال کچھ نہیں ہے، اے اللہ بس ہم تو معافی چاہتے ہیں تو قبول کر لیں۔
نماز کے ختم پر استغفار، حج کے ختم پر استغفار، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، پھر استغفار کرو۔ یہ دیکھیں حج کتنا بڑا عمل ہوا ہے۔ اب حج کرنا کسی نے حج کر کے کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، کیا اس نے زنا کیا ہے؟ حج کتنا بڑا عمل کیا ہے، کتنی بڑی عبادت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں، حج ختم ہو جائے تو استغفار کرو۔ نماز جیسی عبادت ختم ہوئی ہے، استغفار کرو۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کتنا بہترین کام کیا ہے، سبحان اللہ، 23 سال میں کیسا شاندار کام کیا ہے، کیسا زندگی کو اصول کیا ہے، کیسے صحابہ کی جماعت تیار کی ہے، قیامت تک کے لیے دین کو محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول ساری زندگی مکمل ہو گئی، اب کیا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار کرو۔ ہر عبادت کے بعد استغفار، کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ عبادت کا اثر اندر پہنچانا ضروری ہے، اور عبادت کا اثر اندر پہنچا، اس کی نشانی کیا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی، کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، اے اللہ تو سب کچھ ہے۔ تکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو شیطان نے کان من الجن کیوں کہا گیا کہ وہ جنات میں سے تھا، لیکن عبادت کرتے کرتے اتنا فرشتوں جیسا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے کر آزما لیا کہ اوپر سے ہی عبادت کر رہا ہے یا اندر بھی کچھ اثر ہوا ہے۔ تو وہ تو جیسے ہی حکم ہوا تو اس کی اصلیت ظاہر ہو گئی، اس نے تکبر کر لیا، اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا، تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گئے۔ یہ تعلق ہے قیامت کے قریب کے زمانے سے اس سورہ کہف میں، کیونکہ قیامت کے قریب یہ سورت کام آنے والی ہے، اس میں قیامت کے قریب کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے قریب بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عبادت تو کریں گے، لیکن جیسے شیطان نے عبادت کیا، ظاہر میں بہت بڑا عابد، لاکھوں سال اس کی عبادت ہے، لیکن تکبر ہے اس کے اندر۔ جیسے ہی اللہ کا ایک حکم آیا اس کے نفس کے خلاف، چاہت کے خلاف، فوراً وہ اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ ٹھکرا دیا۔ تو انسان عبادت کریں، عبادت کا اثر اندر پہنچنا چاہیے، یعنی عبادت کے بعد انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر ہے تو اس کا مطلب عبادت کا اثر اندر نہیں جا رہا ہے۔ تو فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اللہ کا حکم چھوڑ کر اس نے فسق اختیار کیا، وہ اللہ کا حکم توڑ کر شریعت کے دائرے سے نکل گیا۔ فسق کہتے ہیں نکل جانا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو۔ اب دیکھیے ہمیں سارے زمانے کے لوگوں کو، اور خاص طور سے آخر زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، کیا تم ایسے شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا رہے ہو، اپنا دوست مددگار بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اللہ اکبر۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس میں کتنا صریح کھلا ہوا اشارہ ہے قیامت کے قریب، کہ کچھ لوگ قیامت کے قریب شیطان کی پوجا کریں گے، اور آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسا مذہب وجود میں آ چکا ہے۔ کتنے یہودی اور دنیا میں کتنے ہر قسم کے مذہب کے لوگ جو ہے اس مذہب میں شامل ہو رہے ہیں، جس میں باقاعدہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، شیطان کی مورتی سامنے رکھ کر اس کی پوجا، اس کی عبادت، اس سے مدد مانگنا، یہ شروع ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان کے پجاری بن چکے ہیں، باقی پوری دنیا میں تو کتنے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو ولی مددگار بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن کو کوئی پوچھ کر زندگی گزارتا ہے، دشمن کو پوچھ کر کوئی اپنا راستہ طے کرتا ہے؟ دشمن کو اگر پوچھیں گے میں کیا کاروبار کروں، میں کس فیلڈ میں جاؤں، میں کیسے ترقی کروں، تو وہ غلط ہی بتانے والا ہے کہ صحیح بتائے گا؟ دشمن غلط ہی تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے پوچھ کر اگر تم زندگی گزارو گے، اس کے اشاروں پر چلو گے، تو وہ تو تمہیں جہنم میں ہی پہنچانے والا ہے، تمہارا دشمن ہے۔ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو اپنا ولی بنا رہے ہو، اپنا مددگار بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اس میں ہر قسم کی شیطان کی پوجا جو ہے وہ بھی آ گئی اس میں۔ جو لوگ ایسے جو ڈائریکٹ شیطان کو خدا ہی سمجھنے لگے، نعوذ باللہ، ایسے لوگ بھی آج پیدا ہو گئے۔ لیکن ہر قسم کے وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ سب شیطان کے ماننے والے ہیں،
اللہ کا حکم ایک طرف ہے، دوسری طرف گناہ ہے، تو ظاہر سی بات جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے حلال کھاؤ، جو حرام کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، جو نماز چھوڑ کر دوسری طرف جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے پاک دامن رہو، جو زنا کی طرف جا رہے ہیں. تو جو اللہ کا حکم توڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، شیطان کا حکم مان رہا ہے، شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا رہا ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو دوست بنا رہے ہو، اپنا ولی اور مددگار بنا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. خواہشات پر چلنا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا، حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، یہ شیطان کو دوست بنانا ہے، یہ شیطان کو ولی بنانا ہے اللہ کو چھوڑ کر. بئس للظالمین بدلا، ظالمین نے کتنا بدترین بدل چن لیا ہے. یعنی ایک طرف اللہ ہے، اللہ کو راضی کرو یا شیطان کو راضی کرو، تو اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ جو شیطان کو راضی کرے، شیطان کو مددگار بنا دے، کتنی بری بات ہے، کتنا برا بدل لے رہا ہے وہ، کتنی بری چیز لے رہا ہے بدلے میں. اللہ کدھر اور شیطان کدھر؟ اللہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو سب کچھ دے سکتا ہے، جو نواز سکتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. شیطان صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، جھوٹے وعدے کر سکتا ہے، جھوٹی امیدیں دلا سکتا ہے، بس شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے. کتنا بئس للظالمین بدلا، ظالمین نے کتنا برا بدل چنا ہے، کتنی بری چیز بدلے میں. اللہ کے مقابلے میں وہ شیطان کو لے رہے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شیطان کو لے رہے ہیں، کتنی بری چیز بدلے میں لے رہے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. میں نے ان کو، ان شیطانوں کو، ان کی اولاد کو آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت گواہ نہیں بنایا تھا، یہ حاضر نہیں تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کتنے کمزور ہیں یہ. زمین اور آسمان جب میں نے بنایا تو میں نے ان کو حاضر نہیں کیا تھا، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا، ان کی مدد نہیں لی تھی، میں نے اکیلے بنایا ہے زمین اور آسمان. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو پوچھا تھا، میں نے ان کو گواہ بنایا تھا. وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں ایسے گمراہ لوگوں کو مددگار نہیں بناتا، گمراہ لوگوں سے سہارا نہیں لیتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل شیطان کی طاقتیں بہت عروج پر ہے، اس لیے شیطان کی ماننی ہی پڑے گی. نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرتے وقت میں نے ان کی مدد نہیں لی، میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا، نہ خود ان کی پیدائش کے وقت. یعنی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے. یہ تمہیں نہ نفع پہنچائیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، صرف ڈرا سکتے ہیں، وسوسے ڈال سکتے ہیں، برے خیالات ڈال سکتے ہیں، بری تدبیریں کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور جس دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، جس دن یقول اللہ تعالیٰ کہے گا، نادوا شرکائی الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے اپنے خیال کے مطابق. ان جتنے کافروں کی جتنی قسمیں ہیں، کافروں کی جتنی قسمیں، سب سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم جن کو میرے علاوہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا ہیں، یہ معبود ہیں، یہ مددگار ہیں، یہ کچھ کرنے والے ہیں، پکارو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی ظاہر کریں گے کہ دیکھو یہ تمہارے معبود کتنے بے بس ہیں. تم جن کو پکارا کرتے تھے، جن کے نام پر سب کچھ لٹایا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے سر جھکاتے تھے، جن کے لیے اپنے پورے مال لگاتے تھے، کتنے بے بس ہیں یہ. پکارو ان کو. نادو شرکائی الذین زعمتم، تمہارے گمان کے مطابق جو میرے شریک تھے. فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، کوئی ان کو جواب نہیں دے گا. اپنے معبودوں کو پکاریں گے، چلائیں گے کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو، ہمیں بچا لو، جہنم سے بچا لو، ہمیں آگ سے بچا لو، ہمیں عذاب سے بچا لو، اللہ کے قہر سے بچا لو. وہ پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، کوئی جواب نہیں دے گا ان کو.
وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان ہلاکت والی چیز جہنم کر دیں گے ان کے. ورأى المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها، اور اب مجرم لوگ جہنم کو دیکھیں گے، جہنم ان کے سامنے. یہ مجرم ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناتے ہیں. یہ مجرم ہیں. اس لیے ان کو یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ مجرمین. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، ایسے مجرم جہنم کو دیکھیں گے، آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا، اور انہیں یقین ہو جائے گا، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. یہ دیکھو انہیں تڑپایا جا رہا ہے، ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، پہلے آگ دکھا کر انہیں تڑپایا جائے گا، انہیں ذہنی ٹارچر، ذہنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، ٹینشن میں. یہ دیکھو آگ، یہ اس آگ میں تمہیں جانا ہے، اس آگ میں تمہیں جلنا ہے، اس عذاب کا تمہیں شکار ہونا ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرمین آگ کو دیکھیں گے. ظاہر سی بات ہے، آگ کو دیکھ کر جب اپنا انجام معلوم ہوگا تو کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنا دماغ پر ٹینشن آئے گا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے اپنا. اس لیے ان کو خاص طور سے جہنم سامنے لا کر بتایا جائے گا. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرم لوگ جہنم دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، یقین ہو جائے گا ان کو کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بھاگنے کا، اس سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، کوئی بچا نہیں پائے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی سفارش نہیں کرے گا، ہلاکت ان کی طے ہو جائے گی.